یہ پارہ نمبر 5 ہے، سورہ نساء ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد اطاع اللہ، پس تحقیق پکی بات ہے، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے، کیونکہ میرے حضور میرے رسول وہی بولیں گے جو میں چاہوں گا، جو میں چاہوں گا جب وہ بولیں گے آپ اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی۔ اور اللہ کے حبیب کی اگر نافرمانی کرو گے، لوگ آج کہتے ہیں بڑے کھلے دل سے کیا ہے ہم نے سنت عمل ہی تو چھوڑا ہے۔ سنت عمل بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر بن عاص 8000 کا لشکر لے کے چلتے ہیں، مصر کا علاقہ ہے، آج بھی مصر کی اکثر آبادی 2/3 مسلمان ہیں، 1/3 کافر ہیں، وہ بھی متعصب نہیں ہیں۔ لیکن پچھلے ہفتے میں نے عرض کی تھی کہ امریکہ وہ سمجھدار ہے، اور ہم مسلمان ہم نہیں دیکھتے کہ ہم ووٹ کس کو دے رہے ہیں، وہ مسلمان ملکوں میں بھی اپنے نمائندے منتخب کرتا ہے۔ اب آپ کا تعاون کیا، الخدمت لے کے گئی، جماعت اسلامی لے کے گئی، پورے پاکستان کا تعاون کیا، 2 عورتیں ایسے ایمان والے بھی لوگ ہیں، 50 تولے سونا دیا اسلام آباد سے عورتوں نے، 2 بہنوں نے الخدمت کو۔ تو رفح جو بارڈر ہے، جہاں وہ بارڈر کراس کر کے فلسطین میں وہ سامان داخل ہوتا ہے، تو وہ امریکہ کا من پسند بیٹھا ہوا فرعون وہ سامان آگے نہیں جانے دے رہا تھا۔ بالآخر چند غیر مسلم ممالک اور مسلم ممالک کا دباؤ آیا، تب اس نے جا کے بارڈر کھولا۔ یہ حال ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر لے کے نکلتے ہیں 8000 کا، مصر کے سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیے، جا رہے ہیں، بس فتح کے قریب ہیں، ایک قلعہ آ جاتا ہے، وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا اور 8 دن سے زیادہ کا وقت گزر گیا، بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے بڑی آسانی کے ساتھ کفار کو تہ و تیب کیا، ان کا زور ٹوٹا، ہم نے علاقوں کو فتح کیا، ایک قلعہ ہے وہ ہم سے فتح نہیں ہو رہا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان والے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ کیسے سنت پہ عمل کرتے تھے، اس بات پہ آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ طاقت کمزور ہوگی، کفار کے پاس ساز و سامان زیادہ ہوگا، ان کے پاس بھی ایٹمی طاقت ہے، اس طرح کے میزائل بنا رکھی ہے، ہم آگے نہیں جاتے، ہم تو ڈرتے ہیں، ہم صرف تم سے ووٹ لیں گے۔ سیدھی بات ہے، میں اپنے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں، اپنے حکمرانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم نہیں جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں، وہ میزائلوں سے، وہ کفار کی جو طاقت تھی اس سے نہیں ڈرا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کوئی سنت عمل تم نے چھوڑ رکھا ہے، اس وجہ سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ سارا لشکر کو بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں کہ میں نے امیر المؤمنین کی طرف یہ خط لکھا تھا اور آگے سے یہ جواب آ رہا ہے کہ تم سے کوئی سنت عمل چھوٹ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مبارک عمل تم نے چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ سارے صحابہ نے غور و فکر کیا تو کہا کہ جنگی مصروفیات کی وجہ سے کچھ دن ہو گئے ہیں، ہم نے مسواک چھوڑ رکھا ہے۔ کتنی معمولی، ہماری نظر میں معمولی ہے، ورنہ سنت عمل وہ معمولی نہیں ہوتا، ساری دنیا اس پہ قربان ہے، اس میں اتنی مصلحتیں اور اتنے فوائد پوشیدہ ہوتے ہیں۔ تو پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسری روایت میں حضرت عمر بن عاص کا آتا ہے، وہ انہوں نے کہا کہ سارے لشکر کو کہ سب کام چھوڑ دو، آپ ایسے کرو مسواک بناؤ اور نہر کے کنارے بیٹھو، سارے مسواک کرو۔ سارے 8000 کا لشکر، آج ہم 8000 میں سے 200 لوگ اس مسواک کرتے ہوں گے، سب نے چھوڑ رکھا، اور حالت جنگ میں بھی نہیں ہے، مزے میں حالت جنگ میں یہ انہوں نے توبہ کی کہ ہم سے یہ سنت عمل رہ گیا، مسواک کرنا شروع کی،
قلعے کے اندر سے لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو جنگ کی کوئی نئی چال ان مسلمانوں نے شروع کر دی ہے، ابھی یہ حملہ کریں گے اور یہ ہمیں کچا کھا جائیں گے، دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کفار میں آج بھی مشہور ہے، آج بھی انگریز میڈیا کہتا ہے اگر مسلح اپنے محمد کی سنت پہ آ جائیں پھر کوئی انگریز ان کے سامنے ٹک نہیں سکتا، یہ ہمارے منتخب کردہ بزدل حکمران ہیں جو ہمیں تھپکی دیتے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، ان کے پاس طاقت بڑی زیادہ ہے۔ مسواک میں کون سی طاقت تھی؟ اللہ سے زیادہ کس کی طاقت ہو سکتی ہے؟ اور مسلمان لڑے آگے ہو تو اللہ بتاتے ہیں قرآن پاک میں، پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، ان اللہ شدید العقاب، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس سے پھر کفار نکل نہیں سکیں گے، ان کے ہاتھ تمہاری گردن تک نہیں جائیں گے۔ یہ جب انہوں نے کیا، اچھا جی یہ مسلح دانتوں کو تیز کر رہے ہیں، یہ ہمیں کچا کھا جائیں گے، کوئی نہیں چال ہے، امن کا جھنڈا لہرا دیا، صلح کا جھنڈا قلعے کے اوپر لہرا دیا، آؤ یہ قلعہ بھی تمہارے حوالے، ہم خود بھی تمہارے حوالے، ہم نہیں لڑنا چاہتے، ہم تمہارے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھیں، سنت سے پیار دیکھیں، پیار تھا تو اتنا، تبھی تو یہ ذہن میں آیا کہ کوئی سنت عمل رہ رہا ہے، کوئی کمزوری ہو رہی ہے۔ میں کھنڈے میں ایک دفعہ میں نے قرآن پاک سنا، آپ کے قریب ہے کھنڈا چوک میں، وہاں 2 بزرگ ایسے تھے، ایک اماں تھی اور ان کے بارے میں یہ مشہور تھا اور یہ سچ بھی تھا کسی حد تک کہ جب بھی ان کو بخار ہوتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ وضو کرتے ہیں، نوافل میں بیٹھ جاتے ہیں، دن رات اللہ کا ذکر، کہتے ہیں کہ ضرور ہم نے کوئی اللہ کو ناراض کیا اس وجہ سے، اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، دوائی بھی نہیں لیتے۔ یہ ہے اللہ کے اوپر اعتماد، ہے یہ ہے یقین کی قوت، ایمان و یقین کی قوت بہت بڑی چیز ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ رہنمائی کی تو اب دیکھیں صحابہ نے یہ عمل کیا، قلعہ فتح ہو گیا۔ اب میرا، چونکہ ہم جو بھی ذکر کرتے ہیں صحابہ کرام کا واقعہ ہو، قرآن و حدیث ہو، اس میں اپنے لیے سبق تلاش کرتے ہیں، یعنی مزے مزے سے تذکرے سنے پیارے حضور کے اور صحابہ کرام کے، کہیں کہ واہ جی واہ کیا بات ہے، جی صحابہ کی شان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے، اور اپنے بدن میں جھانک کے دیکھے بھی نہیں کہ ہم نام زبان سے لے رہے، ہمارے عمل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس واقعے سے؟ کیا ہم نے بھی کبھی غور کیا ہمارے اوپر آج کتنی مصیبتیں ہیں، کتنی پریشانی ہیں، بھائی بھائی کو دیکھنے کے لیے گوارا نہیں کرتا، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپس میں پھوٹ ہے، نفرتیں ہیں، بغض عداوت ہے، لڑائی جھگڑے فتنہ فساد ہے، اپنے بچوں سے نہیں بنتی۔ کیا کبھی غور کیا ہے کہ اس رب کی نافرمانیاں کر 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 کے اتنا ناراض کیا ہے کہ آج جب رب کی نافرمانیاں کی ہیں تو آج ہماری اولاد نافرمان ہوگی، یہ اس کا نتیجہ ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔